کہ ہم اپنی پرسنل گروتھ کو اور اپنے پرسنل ٹاور کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ترقی کر رہے ہیں، مگر یہ ترقی تو حیوانی لیول کی ترقی ہے. ترقی تو تب ہوگی کہ جب مجھے جو کچھ اچیو ہوا وہ میرے معاشرے کے اوپر ٹرانسلیٹ ہوا کہ نہیں ہوا. جب میں نے ترقی کی تو میری ترقی کا کچھ سایہ معاشرے میں بھی نظر آیا کہ نہیں آیا. تو اس لیے میرے پیارے، بہت ہی پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو میری نسل کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو سبق حاصل کر کے اپنے ٹوٹل پیراڈائم کو چینج کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب کہ کسی بھی نوجوان کی کامیابی کا سب سے بڑا دار و مدار یہ تھا کہ بھائی اس کو اچھی نوکری مل جائے، کوئی اچھا اس کو روزگار. شکر ہے ایک بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرے تینوں بچے ماشاءاللہ بڑے کامیاب ہیں. ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، ایک انجینئر بن گیا ہے، ایک کا بہت بڑا بزنس ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. دیکھیے یہ جو کامیابی کی یارڈ سٹک تھی 2020 کے اندر، 2021 کے اندر، یہ بہت چھوٹی سی یارڈ سٹک ہے. اور ویسٹ نے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جس شخص کے تھوڑے سے بھی نیورون انٹیکٹ ہیں، پیسہ کمانا اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. کبھی آپ نے کیچوے کو دیکھا ہے؟ کیچوے کا ایک نیورون ہوتا ہے، ایک نیورون، اور وہ مٹی کو ایسے کریت کے اس کو اپنے لے جاتا ہے اور اس کی خوراک اندر لے لیتا ہے اور اس کے بعد فضلہ باہر سے نکال دیتا ہے، اور وہ بھوکا نہیں مرتا. یعنی جس جاندار کا ایک نیورون ہے صرف، وہ بھوکا نہیں مرتا. میں اور آپ جن کے بلینز آف نیورون یہاں موجود ہیں، جن میں کریٹیکل تھنکنگ ہے، پرابلم سالونگ ہے، ٹھیک ہے، بڑی واسٹ قسم کی میموری ہے، اور ایک سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ امیجینیشن ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے. آج کے نوجوان کو اور 2021 میں رہنے والے شخص کو اگر اپنی زندگی کے پیراڈائم کو صرف روزگار کے اوپر ہی رکھنا ہے اور مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، مجھے کوئی اچھا سا کاروبار مل جائے، میں کچھ میری 1 لاکھ روپے کی تنخواہ کی 50,000 کی مجھے نوکری مل جائے، تو یہ آپ اپنے پوٹینشل کو بہت ہی سستا بیچ رہے ہیں. آپ اپنے پوٹینشل کو، آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 2 لاکھ روپے کا موبائل خریدا ہے، جس موبائل پر ایکسل کی فائل بن سکتی تھی، جس کے اوپر پوری ویڈیو گیلری بن سکتی تھی، جس پر آپ اپنا سارا بزنس رکھ سکتے تھے، ویڈیوز بنا سکتے تھے. آپ اس سے صرف میسج کرتے ہیں اور ٹیلی فون سنتے ہیں 2 لاکھ کے فون سے، تو آپ کو لوگ بیوقوف کہیں گے. 2 لاکھ کا فون کھول کے آپ اس کے پوٹینشلز کو یوز ہی نہیں کرتے. میرے بہت ہی پیارے بچوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹرمینڈس پوٹینشل کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ 70 سال کی عمر میں جب جائیں تو ہم اسی بات پہ خوش ہو رہے ہوں کہ ہم نے 5 مرلے کا ایک مکان بنا لیا، اور اس کے علاوہ میری ایک بڑی گاڑی ہے، اور اس کے میرے 4 بچوں کی شادیاں خوش و خرم سے ہو گئی ہیں، اور ہم چھٹیوں کے اوپر مری جاتے ہیں. یہ بہت ہی کم پوٹینشل ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں. میرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر اس پوٹینشل کے ساتھ پیدا کیا ہے جو قیامت، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان نے جو کچھ اچیو کیا یا اچیو کر سکتا ہے سوائے نبی بننے کے، وہ سارے پوٹینشل کے ساتھ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور آپ میں سے کوئی شخص K2 پہ چڑھنا چاہے وہ چڑھ سکتا ہے. آپ میں سے خدا نہ خواستہ کسی شخص کو پولیو ہے اور اس کی ٹانگ کمزور ہے، تو وہ کہ میں کیسے K2 پہ چڑھ سکتا ہوں؟ تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی اور وہ K2 پہ چڑھے ہوئے ہیں. آپ میں سے کوئی کہے کہ میں 70 سال کا ہوں، میں کیسے K2 پہ چڑھ سکتا ہوں؟ تو 76 سال کی ایک خاتون نے K2 پہ چڑھ کے دکھایا ہوا ہے. آپ کہیں میں تو بالکل معذور ہوں، میں تو بول بھی نہیں سکتا، تو اسٹیفن ہاکنگ نے، جو کہ اپنے ناک پر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، کس قسم کی کاسمک فزکس کے بارے میں ہم سب کو سارا بتایا ہے. تو دنیا میں مثالیں موجود ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر اس پوٹینشل کے ساتھ پیدا کیا ہے جس پوٹینشل کے ساتھ نبی پاک یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے انسان کے پاس پوٹینشل تھا. اور یہ ہماری بہت بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنے پوٹینشل کو صرف اس بات کے کوئی فوکس بنا کے اپنی اعلیٰ منزل قرار کر دے کہ مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، میرے کو روزگار کا بندوبست ہو جائے، میں رج کے پیڑ بھر کے کھا لیا کروں بس. تو اس لیے دیکھیں، میں اب سوچتا ہوں، میری عمر اب تقریباً 60 سال ہونے والی ہے، مئی میں ہو جائے گی انشاءاللہ. میں اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو مجھے زندگی کے اس لمحے میں پتہ چلیں، کاش مجھے اس وقت پتہ لگ جاتی جب میں 20 سال کا ہوتا. تو میں اپنی زندگی کو، میں بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی سے، مگر میں اپنی زندگی کو اور بہتر طریقے سے ری لیو کرتا. اور ایسا نہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں بہت زیادہ امیر اور زیادہ ہو جاتا، میں معاشرے کے لیے اور زیادہ مفید ہو جاتا. بہت سارے اور لوگ ہوتے جو میری زندگی سے انفلوئنس ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایئرز آر آن یور سائڈ. اللہ تعالیٰ نے اللہ آپ کو طویل زندگی دے، لمبی عمر آپ کے سامنے ہے. ابھی سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے زندہ رہنے کا، آپ کے اس قرۂ ارض پر سانس لینے کا مقصد کیا ہے، آپ کا پرپس کیا ہے زندہ رہنے کا. اس کے بارے میں ہر ایک کو بہت واضح طریقے پر سوچنا ہے. میں بہت ہی
حیران کن آپ کو بات بتاؤں, مجھے بلایا انہوں نے, ایک ایلومنائی کا فنکشن تھا ہمارے قائد اعظم میڈیکل کالج کی, اور وہ ایلومنائی یہ تھی کہ وہ 35 ایئرز کے بعد تھی, تو وہ مجھ سے سینئر تھے سارے لوگ. تو انہوں نے مجھے اس طرح, جیسے آپ لوگوں نے مجھے ایک آنر دیا, انہوں نے مجھے کی نوٹ اسپیکر بلایا, تو انہوں نے کہا جی آپ پرپز آف لائف کے اوپر بات کیجئے گا. تو میں نے, وہ سب لوگ بیٹھے تھے بزرگ, تو میں نے ان سے کہا کہ امریکہ سے بھی آئے ہوئے تھے, انگلینڈ سے بھی, اور جگہوں سے بھی, پاکستان سے بھی بہت لوگ آئے ہوئے تھے, کچھ لوگ ویل چیئرز پر بھی تھے, اور ان کو پتہ لگا ان کی کلاس میں سے کچھ لوگ فوت بھی ہو گئے. تو میں نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ پرپز آف لائف, تو میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ہال میں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ سارے چپ ہو گئے. میں نے کہا دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک مزدور کام کرتا تھا, تو آپ نے اس کو 500 روپے دیے, آپ نے جب چھٹی ہوئی تو آپ نے کہا کل پھر آ جانا, کل پھر کام ہے تھوڑا سا, تو آپ نے اس کو, اس لیے کہ وہ مفید تھا. آج رات کو فوت ہو گئے تھے پورے پاکستان کے, پورے دنیا کے اندر ایوریج, اور آپ اس میں سے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن اور دیا, تو ہم سوچیں تو صحیح کہ جب ہم مزدور کو ایک دن اور بلاتے ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ نے آج کا دن ہمیں کیوں دیا ہے؟ میں ان 13 لاکھ میں سے کیوں نہیں تھا جو رات کو سوئے تھے اور صبح نہیں اٹھے؟ تو اس کا سوال کا ہمیں جواب ہونا چاہیے نا کہ آخر میرا پرپس کیا ہے اس دنیا میں آنے کا. تو ہم میں سے ہر شخص کو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عمر میں بھی اگر کبھی کوتاہی ہوئی ہے تو میں بھی سوچوں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. لیکن آپ لوگوں سے تو میری بالکل یہ درخواست ہے, اور میں تھوڑی سی آپ کو بس گائیڈ لائن بتا کے اس کے بعد میں اجازت لوں گا کہ پرپس کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ لوگ تو ضرور آج سے ہی بیٹھ کر اس بات کو سوچئے کہ یہ جو میں مفت ہوا جو میرے اندر گئی ہے, اور یہ جو سورج میرے لیے نکلا ہے, اور یہ جو چاند شام کو چمکتا ہے, اور یہ جو رات آتی ہے اور یہ دن آتا ہے, اور یہ ہوائیں چلتی ہیں, اور یہ سمندروں کے اندر جو ہے طوفان اٹھتے ہیں, اور یہ بارشیں ہوتی ہیں, یہ سب میرے لیے ہو رہی ہیں. آخر کیوں؟ قدرت مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ میرے اندر کیا ایسی خاص بات ہے؟ مجھ سے کیا اخذ کیا جا رہا ہے؟ مجھ سے کیا کام لینا ہے؟ اس سب کا ہمیں فیصلہ کرنا بہت بہت ضروری ہے. تو جیسے میں آپ کو بتا رہا, جب میں نے کہا اور یہ بات ان کو سمجھائی, تو آپ یقین کیجئے اس میں سے 50% لوگ رونے لگ گئے. اور ان میں سے ایک صاحب تقریباً 70 سال کی عمر کے اٹھ کے کھڑے ہوئے, مجھے دیکھ کے کہنے لگے, بیٹا, مجھ سے سینئر تھے بہت زیادہ وہاں, کہنے لگے بیٹا میری عمر 70 سال ہو گئی ہے, کوئی ایسی نعمت نہیں ہے دنیا کی جو میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں واقعی یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں 10 سیکنڈ کے لیے خاموش ہوتا ہوں, آپ بھی ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں جھانکیے اور بتائیے کہ کیا ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں بڑے شور ہوں گے اس بات پر, اور ان کو پتا ہوگا کہ میرے زندہ رہنے کا یہ مقصد ہے. میں رات کو فوت نہیں ہوا, آج میں زندہ ہوں, تو آج میرے ذمہ یہ کام تھا. آئی ایم شیور کہ آپ نے اس کا مطلب نکال لیا ہوگا. اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان, اگر فرض کریں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں ہمیں بتائیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کا فیصلہ کیسے کریں, تو میں آخر میں آپ کو صرف 3 پرنسپلز بتا رہا ہوں کہ زندگی کے مقصد کو ڈیوائز کرنے کے 3 پرنسپلز ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائے ہیں. میں آپ میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے. میں آپ کو اسپیسیفکلی وہ مقصد نہیں بتا رہا. زندگی کا مقصد کا فیصلہ آپ خود کیجئے, لیکن جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے اس کے لیے 3 گائیڈنگ پرنسپل ہیں. پہلا گائیڈنگ پرنسپل جس کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کا مقصد کا تعین کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی ضرورت آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہوگا. Your need will not be your purpose of life. گاڑی آپ کی ضرورت ہے, اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے, آپ بہت بڑی سی گاڑی خریدیے. گھر بنانا آپ کی ضرورت ہے, آپ اپنا گھر حق حلال سے آپ جو مرضی لیجیے, آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہے. آپ کا اچھے کپڑے پہننا, برانڈڈ کپڑے پہننا آپ کی ضرورت اگر ہے تو آپ اس کو ضرورت کو کیجیے. لیکن جو بھی چیز آپ کی ضرورت ہے اگر وہی آپ کا پرپس ہے تو معاف کیجیے گا یہ آپ کا پرپس غلط ہے. ضرورت الگ ہے. پرپس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پرپس لائف کا وہ ہے جو آپ کی ضرورت نہیں ہے, پہلی بات. دوسرا, جو بھی آپ کی زندگی کا پرپس ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آج سے 15 سال کے بعد میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو جب 15 سال کے بعد آپ نے یہ حاصل کر لیا تو اگلے دن تو آپ کو فوت ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ جو زندگی کا پرپس تھا وہ تو پورا ہو گیا. زندگی کا پرپس وہ ہے جو ٹائم لیس ہو. اس کی سب سے بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہے, قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ پاک کی بات کو پہنچانا, ٹائم لیس.
ہمارے اپنے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے عبدالستار ایدھی کی زندگی کا پرپس ٹائم لیس تھا. وہ جو روت تھی جنہوں نے وہ لیپرسی کے لوگوں کے لیے، ان کا پرپس ٹائم باؤنڈ نہیں تھا، ٹائم لمیٹڈ نہیں تھا. تو زندگی کے مقصد کی پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہماری ضرورت نہ ہو. نمبر 2 شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ ٹائم لیمٹ اس کی کچھ نہ ہو، وہ ہمارے پرپس کی کنٹینویشن ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد بھی چلتی رہے. اس کا بہت بڑا شاخسانہ، جہاں ویسٹ کے اندر بہت سی اچھی باتیں ہیں اور بہت سی باتیں ہم نے ویسٹ سے سیکھی ہیں، وہاں ویسٹ میں پرپس فل لائف نہ ہونے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بیکاز آف دی کیپٹلسٹ سوچ، بیکاز آف کنزیومر سوسائٹی، وہاں زندگی کے تمام مقاصد ان کی ضروریات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور معاشرے کے اندر فائنینشیل گروتھ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ضرورتیں بہت جلدی پوری ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ اسی لیے ویسٹ کے اندر اسپرچول ہالونیس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. 20 سال کا لڑکا ہوگا، زبردست ہینڈسم لڑکا ہوگا، پوری باڈی پہ ٹیٹو کیا ہوگا، اچھی بلی پیاری سی لڑکی ہوگی بالکل ٹینڈ کرا کے، اور یہاں بالی زبان پہ بالی ڈالی ہوگی، ناف کے ساتھ 6 بالیاں اس کے ساتھ لٹک رہی ہوں گی. عجیب قسم کے سیکسول بیہیویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے، عجیب قسم کے پنکھ کی طرح کی ایک صورتحال کریٹ. آپ نے دیکھا نہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اور اچھے بڑے سمجھدار لوگ، اس لیے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. زندگی کا جو پرپس بنایا تھا وہ اچیو ہو گیا، اور جب زندگی کا پرپس اچیو ہو گیا، وہ جس ٹائم باؤنڈ کیا تھا وہ بھی اچیو ہو گیا. اب کریں کیا؟ اب اس کے بعد ہمارے پاس چوائس ہی کچھ نہیں بچتی سوائے اس کے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کریں، یا ہم کوئٹنگ سینس میں چلے جائیں. کوئٹنگ سینس کا مطلب یہ ہوتا ہے خودکشی کر لینا. میں تھوڑی بہت شاعری بھی کرتا ہوں، تو میرا ایک شعر ہے کہ تجھے پانا میرے جینے کا مقصد، تجھے پانا میرے جینے کا مقصد، تجھے جب پا لیا تو کیا کروں گا. مجھے پانا تیرے جینے کا مقصد، تجھے جب پا لیا تو کیا کروں گا. اگر ہم نے بھی اپنی زندگی کے مقصد اس طرح کے بنائے جو ہماری ضروریات ہوئی اور ٹائم باؤنڈ ہوئے، تو بہت پرابلم ہو جائے گا. 40-50 سال کی عمر میں سمجھ میں نہیں کیا آئے گا کیا کریں گے، رات کو نیند نہیں آیا کرے گی، نیند کی گولیاں کھا کے سوئیں گے، اب نارمل بیہیویئر ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ 2 باتیں پلیز آپ یاد رکھیے. اور تیسری اور آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا. میں دہراؤں یہ بات، آپ نے بھی انشاءاللہ شام کو ہوم ورک کرنا ہے، اور بیٹھ، اور کچھ لوگوں نے تو خیر پہلے ہی کیا ہوگا، سوچنا ہے کہ میری آج زندگی کا مقصد کیا ہے جو میری زندگی باقی رہ گئی ہے. پہلی میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اس کے لیے پہلا گائیڈنگ پرنسپل یہ ہے کہ وہ آپ کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. ضرورت کے لیے محنت کیجئے، اس کو محنت کرنے سے میں منع نہیں کر رہا. آپ کی زندگی کا مقصد آپ کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری سب سے اہم بات ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے اس میں نوبیلٹی ہونی چاہیے. نوبیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ ایفرٹ کریں، اس ایفرٹ کے نتیجے میں آپ جو کچھ حاصل کریں اس کے بینیفیشری آپ کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی ہونا چاہیے. اور جب ہماری محنت کے بینیفیشری، چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ ہماری انٹلیکٹ ہے، چاہے ہماری ایموشنلٹی ہے، چاہے ہمارا فزیکل گین ہے، چاہے ہمارا فائنینشیل گین ہے، چاہے ہمارا انٹلیکچوئل گین ہے، اس کے فائدہ اٹھانے والے میں اور میری امیڈیٹ فیملی کے علاوہ بھی کچھ ہونے چاہیے. یعنی اینڈ کے اندر صرف یہی نہ ہو کہ میں نے ساری زندگی محنت کر کے 6 مربع بنا لیے، 4 گھر بنا لیے، 4 کاریں بنا لی. رائٹ، میں اس سے منع نہیں کر رہا، قطعاً میں اس بات سے منع نہیں کر رہا. اگر آپ حلال کے کمائی سے یہ بنانا چاہیں گے، اس میں کوئی نہ پاکستان کے قانون میں کوئی آپ کو پکڑ ہے اور نہ اللہ کے قانون میں کوئی پکڑ ہے. لیکن ہمارا لیول اینیمل لیول رہے گا، رہیں گے ہم باڈی لیول کے اوپر. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے سنا کسی بندے کو جاوید اقبال 9 مربعوں والا، اللہ بخشے جاوید جو راڈو گھڑی باندھتا تھا، اللہ بخشے جاوید جو ہمیشہ برانڈڈ سوٹ پہنتا تھا، اللہ بخشے جاوید جس کا دبئی کے اندر وہ تھا. ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ بخشے جاوید جو ہمیشہ سچ بولتا تھا، اللہ بخشے وہ جاوید جس نے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے میری لیگیسی یہ ہو، ہم سب کی ایسی لیگیسی ہو. تو پلیز آپ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کو اپنی ضرورت بنایا، اپنے زندگی کے مقصد کو ٹائم باؤنڈ بنایا، اور اپنی زندگی کے مقصد کے اندر سے نوبیلٹی نکال دی، یعنی میرے بڑا ہونے کا فائدہ کچھ اور لوگوں کو بھی نہ پہنچا، تو ہم ایک اینیمل لیول کی زندگی یہاں سے گزار کے جائیں گے.